السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ملک یمن کے اندر ایک علاقہ تھا جس کا نام سبا تھا۔ یہ علاقہ آب و ہوا کے اعتبار سے دنیا کا سب سے اچھا علاقہ مانا جاتا تھا۔ اس کی آب و ہوا اتنی زیادہ اچھی تھی کہ اگر کوئی بیمار شخص اس کے علاقے میں آ جاتا تو صحت یاب ہو جایا کرتا تھا۔ آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے ان کے پیڑ پودے بہت ہی زیادہ پھل دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں پھلوں کی رزق عطا کیا تھا۔ ہر طرح کی سہولیات سے یہ علاقہ مالا مال تھا۔ اگر کوئی شخص ان کے باغ سے خالی ٹوکری لے کر کے بھی نکل جاتا تو ان کی ٹوکریاں پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی، اس قدر ان کے پیڑ پودے پھل دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ وہی ہوا جو اکثر خوشحال انسان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کو ناز و نعمت سے نوازتا ہے تو اترانے لگتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی گرفت کو اور پکڑ کو مضبوط کرتا ہے۔ اس قوم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب کی شکل یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا باندھ تھا جہاں سے اپنے باغیچوں کو اور اپنے کھیتوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ اس باندھ کو چوہوں نے جا کے کاٹ دیا، اور اس قدر پانی آیا کہ ان کے کھیت کھلیان، ان کے باغیچے اور ان کے گھر بار سب ڈوب کر ختم ہو گئے، غرق ہو گئے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو، کسی انسان کو ناز و نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت شکر گزاری مانگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بجائے شکر کے اگر کفر کرنے لگے، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم اور ایسے لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر نعمت عطا کی ہے، اگر ہم ان نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا اور زیادہ عطا کرے گا۔ اسی بات کو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے، شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر آپ صبح صحیح سالم اپنے بستر سے اٹھ پا رہے ہیں تو اس پروردگار کا شکر ادا کیجئے۔ دنیا کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستر پر صحیح سالم سوئے لیکن صبح نہیں اٹھ پائے۔ اگر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی توفیق دی کہ آپ اس کے گھر میں جا سکے۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر کوئی شخص بلا اجازت کے جائے تو کیا وہ جا سکتا ہے، یا آپ اسے جانے کی اجازت دیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو آپ اللہ کے گھر میں اگر آئے ہوئے ہیں تو یقینی طور پر آپ اللہ کے بلاوے پہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دیا کہ وہ اس کے گھر پر آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ سکے۔ اگر آپ اپنے لباس کو صحیح سالم پہن سکتے ہیں تو اس پروردگار کا شکر ادا کیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پہننے کے لیے کپڑے اور لباس بھی میسر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، ان نعمتوں پر ہمیں ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کے کرنے سے ہمیں اور نعمتیں مزید عطا کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان نعمتوں پر ناقدری کرنے لگیں گے تو قوم سبا کی طرح ہمیں بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں تیری ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔